بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وبعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم مسائل کا شکار ہیں، مشکلات میں مبتلا ہیں، پریشانیوں، مصائب، مشکلات، غموں اور الجھنوں نے ہمارے گھروں میں ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ کوئی سہارا نہیں، کوئی آسرا نہیں سوائے اللہ رب العالمین کے، کوئی راستہ نہیں باہر نکلنے کا، کوئی سبیل نہیں مشکلات سے نجات اختیار کرنے کی سوائے اس کے ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی ذریعہ ہے۔ جب انسان کے گناہ آسمان کی طرف جاتے ہیں تو اللہ کی رحمتوں کے دروازے انسانوں کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روئے زمین پر جتنا بھی فساد ہے، جتنے بھی مسائل ہیں، ان سب کی اصل وجہ خود انسان کے اپنے اعمال ہیں، انسان کے اپنے کرتوت ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے دروازے کو جس چابی سے کھولا جاتا ہے اس کا نام استغفار ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین جو مکہ میں مشرکین تھے، ان کے سردار ابو جہل، جو یہ غلاف کعبہ کو پکڑ پکڑ کر دعائیں کرتے تھے کہ اللہ اگر ہم حق پر ہیں تو انہیں برباد کر دے، اور اگر آمنہ کے لال حق پر ہیں تو ہم پر عذاب نازل فرما دے، تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے درمیان ہوں اور میں انہیں عذاب میں مبتلا کر دوں، اور ایسا کیسے ممکن ہے کہ یہ لوگ استغفار کریں اور میں استغفار کرنے والوں کو اپنی گرفت میں لے لوں۔ ناظرین کرام، تفاسیر میں یہ بات موجود، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دو امان عطا فرمائی ہیں۔ ایک تو میں ہوں جو تمہارے درمیان ہوں، اور جب میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا تو بھی معافی اور استغفار اللہ رب العالمین کی امان قیامت تک کے لیے موجود رہے گی۔ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا، اور جب تک ما لم یغرغر، جب تک انسان کی جان اس کی حلق میں آ کے نہیں اٹک جاتی، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اصل میں ہم خود اللہ سے دور ہیں، اللہ رب العالمین تو انتہائی قریب ہے۔ رب العالمین نے گناہگار سے گناہگار بندے کے لیے بھی توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا۔ ہم آج غلطی کر کے، گناہ کر کے، غفلت کی زندگی گزار کر، ہم کبیرہ اور صغیرہ گناہوں میں مبتلا ہو کر ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے، شیطان ہمیں یہ اس حوالے سے ورغلاتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے کہ ہم نماز کیسے پڑھ سکتے ہیں، ہم تو بہت گناہگار ہیں۔ لیکن قربان جائیے اللہ رب العالمین کے در عفو و کرم پر کہ وہاں سے ندا آتی ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے میرے محبوب کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، میری رحمت تو میرے غضب پر غالب آ چکی ہے۔ اب اندازہ لگائیے، اللہ رب العالمین در توبہ ہر روز کھول کر اپنے بندوں کا انتظار فرماتا ہے، اپنے بندوں کے لیے ندا لگاتا ہے کوئی توبہ کرنے والا جو آئے مجھ سے معافی مانگے اور میں معاف کر دوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، جس نے 99 قتل کیے، اور پھر دل میں پشیمانی ہوئی، ضمیر نے اسے کچوکے لگائے، وہ کسی کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ کیا میرے لیے توبہ ہے؟ ان کے پاس شاید اللہ کا وہ علم نہیں تھا۔ انہوں نے کہا تم نے کیا گناہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میں نے 99 قتل کر دیے۔ کہا 99 قتل کرنے کے بعد بھی کوئی توبہ ہوتی ہے؟ ناظرین کرام، اس نے کہا کہ چلو پھر میں اپنی سینچری ہی پوری کر لیتا ہوں، اس کو بھی مار ڈالا۔ لیکن پھر ضمیر نے آواز لگائی کہ کل اللہ کے دربار میں کیا لے کر پیش ہوگا، کس طرح اللہ کا سامنا کرے گا۔ وہ پھر کسی اور بزرگ کے پاس گیا، وہ عالم تھے، انہیں اللہ رب العالمین کی معرفت تھی
کہ وہ تو معاف کرنے والا ہے، وہ تو درگزر کرنے والا ہے، تمہارے پلٹنے میں دیر ہو سکتی ہے، اس کی طرف سے معافی ملنے میں تاخیر نہیں ہوتی۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، فرماتا ہے ہم تمہاری شہ رگ سے زیادہ تمہارے قریب ہیں، تم تنہائی میں کبھی ہمیں پکار کر تو دیکھو، جواب نہ آئے تو کہنا، تم ہمیں پریشانیوں اور مشکلات میں آواز دے کر دیکھو، اگر ہم راستہ نہ دکھائیں تو کہنا۔ انہوں نے کہا کہ جناب آپ نے 100 قتل کیے ہوں یا 1000 قتل کیے ہوں، اصل چیز ندامت ہے، اصل چیز توبہ ہے۔ اگر آپ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا، لیکن ایک شرط ہے، جس بستی میں آپ رہتے ہیں، جس صحبت کو آپ نے اختیار کر رکھا ہے، جن لوگوں میں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ صحبت ختم کر دیجئے، اس بستی سے تعلق توڑ دیجئے، اور فلاں جگہ ایک نیکوکاروں کی بستی ہے، وہاں اللہ کی عبادت گزار بندے رہتے ہیں، آپ اس بستی میں جا کے سکونت اختیار کر لیجئے۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، وہ شخص چلا، ابھی توبہ کے وہ کلمات اپنی زبان سے ادا نہ کیے تھے، لیکن دل میں عزم تھا، نیت تھی، ارادہ تھا، پشیمانی تھی، اس بستی کی جانب جانے لگا جو نیکوکاروں کی بستی تھی، کہ وقت اجل آ گیا، موت کا وقت آ گیا۔ اور ناظرین، یہ موت کا وقت جب آتا ہے تو ایک لمحے کی نہ تقدیم ہوتی ہے نہ تاخیر ہوتی ہے، ایز اٹ از اسی لمحے جس وقت کتاب تقدیر میں لکھا گیا ہے، انسان کو ملک الموت اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ موت کا وقت آ گیا، اب جس وقت اس کی روح نکل رہی تھی، وہ اس وقت بھی جذبہ کتنا شاندار تھا کہ اپنی کوہنیوں کے بل گھسٹ کر وہ نیکوکاروں کی بستی کی جانب جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی یادہ اتنی پسند آئی، اس طرف سے جنت کے فرشتے اتر آئے کہ یہ توبہ کے لیے جا رہا تھا، اللہ توبہ کرنے والوں کو معاف کرتا ہے، اسے جنت میں لے کر جانا ہے۔ اس طرف سے جہنم کے فرشتے آ گئے، انہوں نے کہا اس نے 100 قتل کیے تھے، اور قتل کتنا بڑا گناہ ہے، ہم اسے جہنم میں لے کے جاتے ہیں کیونکہ اس نے توبہ کی تو نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین نے، حضور فرماتے ہیں، انسانی ایک فرشتے کو بھیجا ان کے مابین فیصلہ اور صلح کرانے کے لیے، اور وہ فرشتہ آ کر ان کے مابین کہتا ہے، ایک رائے دیتا ہے، ایسا کرو زمین کو ماپ لو، زمین کی پیمائش کر لو، اگر اس کا جھکاؤ بدی کی طرف ہو تو اسے جہنم میں لے جانا، اور اگر اس کا جھکاؤ اور میلان نیکی کی بستی کی طرف ہو تو اسے جنت میں لے جایا جائے گا۔ جب پیمائش کی گئی تو حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، زمین کو حکم دیا جو نیکوکاروں کی طرف کی بستی تھی، بستی کی طرف کا ایریا تھا، کہ تو سمٹ جا، چنانچہ وہ سکڑ گئی، اور جب پیمائش کی گئی تو وہ جنت والوں میں سے قرار پایا، اسے جنت میں لے جایا گیا۔ ناظرین کرام، یہ استغفار، یہ معافی، یہ توبہ اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی توفیق ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا، جو اسے اپنے بندوں سے محبت ہے، ایک بہت بڑا اظہار ہے۔ یہ 2 امانوں میں سے ایک امان قیامت تک اہل ایمان کے پاس موجود ہے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کی بنا پر، آپ کی امت سے وابستگی کی بنا پر، آج بھی استغفار ہر پریشانی کا حل ہے، ہر مشکل سے نجات کا درما ہے، ہر پریشانی کا علاج ہے، ہر مرض کی دوا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، جو مشہور تابعی ہیں، ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ میرے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوتی، آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیے۔ آپ نے فرمایا کہ استغفار کیا کرو۔ وہ چلا گیا۔ پھر کسی موقع پر کوئی دوسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ میں آنے کو محتاج ہوں، قلاش ہوں، فقیر ہوں، مسکین ہوں، مجھے کوئی وظیفہ بتائیے۔ آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو۔ تیسرا شخص آیا اور اس نے کہا کہ جناب میری فصلیں اجڑ جاتی ہیں، پیداوار ختم ہو جاتی ہے، باغیچہ ویران ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا استغفار کیا کرو۔ چوتھے نے آ کر کہا کہ ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہوتی، قحط سالی ہے۔ فرمایا استغفار کیا کرو۔ ان کے تلامذہ اور طلبہ نے عرض کیا کہ جناب بیماریاں مختلف نوعیت کی تھیں، مسائل علیحدہ علیحدہ تھے، لیکن آپ نے دوا اور وظیفہ سب کو ایک ہی دے دیا۔ فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا سورہ نوح میں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا؟ فَقُلْتُ يَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کے آگے استغفار کرو، معافی مانگو، گڑ گڑاؤ، اس کے آگے جھک جاؤ۔ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، تم اسے مغفرت کرنے والا پاؤ گے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءُ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ تعالیٰ آسمان کو تم پر برستا ہوا چھوڑ دے گا۔
युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन, तुम्हें अल्लाह माल भी देगा, औलाद भी देगा, बागीचे भी अता करेगा, तुम्हें अल्लाह ताला बेहतरीन आबपाशी और बेहतरीन नहरी निज़ाम मुहैया फरमा देगा। किसकी वजह से? इस्तिग़फ़ार की बदौलत, इस्तिग़फ़ार की बरकत से। नाज़रीन किराम, यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम अदाब से कैसे बच गई थी? अदाब का फैसला हो चुका था। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अपनी कौम से कह दो 3 दिन के बाद मेरा अदाब आएगा। 3 दिन गुजर गए। जिस रात को गुजरने के बाद सुबह को अदाब आना था, उसी रात हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम से निकल कर किसी दूसरे इलाके की तरफ हिजरत फरमा गए, क्योंकि जिस इलाके में नबी होता है वहां तो अदाब नहीं आता, और नबी को तो अल्लाह ताला बचाता है। नाज़रीन किराम, जब बस्ती वालों ने सुबह के वक्त आसमान पर धुआं देखा, बादल देखे, अदाब के आसार देखे जो उनकी तरफ आ रहा था, जैसे आसमान उनकी तरफ टूट कर गिर रहा हो, तो उनके सियानों ने, उनके अक्लमंदों ने कहा कि यूनुस कभी झूठ तो बोलते नहीं हैं, और अब उन्होंने 3 दिन के बाद आने का कहा था और आ चुका है। जरा जाके पता करो, अगर यूनुस अपने घर में, अपने मोहल्ले में मौजूद हैं, तो इसका मतलब यह है कि यह मौसम की तब्दीली है, अदाब नहीं है। क्योंकि यूनुस की मौजूदगी में फिर अदाब कैसे आएगा अगर वो अल्लाह के नबी हैं? लोगों ने जाके पता किया तो मालूम हुआ कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पूरी बस्ती और इलाके में मौजूद नहीं है। चुनांचे बस्ती वालों ने फैसला कर लिया कि अब हमारे लिए निजात का वाहिद रास्ता ईमान लाना है। नबी तो मौजूद नहीं थे कि उनके हाथ पर ईमान लाते। चुनांचे सब के सब टाट और बोरिये पहनकर, मिस्किनत और आजिज़ी अपने ऊपर मुसल्लत करके सब के सब मैदान में निकल आए, और रो रो कर, गिड़गिड़ा कर, आहुजारियां करके अपने आप को घुटनों के बल जमीन पर गिरा कर अल्लाह ताला से दुआएं मांगी, अल्लाह से इल्तिजाएं की, मुआफिया मांगी, इस्तिग़फ़ार किया। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अजाब को टाल दिया। नाज़रीन किराम, अजाब टलते हैं, मसाइब दूर होते हैं, मुश्किलात आसान हो जाती हैं, फकीरी तवंगरी में बदल जाती है, बीमारी सेहत में बदल जाती है, बदहाली खुशहाली में बदल जाती है, कहत साली खुशहाली में तब्दील हो जाती है, बंजर ज़मीनें सैराब हो जाती हैं, बंजर दिल आबाद हो जाते हैं। और आज हमारी मसाजिद बंद हैं, आज हमारे दिलो दिमाग गंग हैं, ज़बानें गंग हैं, दिलो दिमाग माऊफ हो चुके हैं। ये किस वबा और किस बला का हम शिकार हैं? वाहिद हल इस्तिग़फ़ार है। कसरत से इस्तिग़फ़ार कीजिए, कसरत से इस्तिग़फ़ार कीजिए, इतना इस्तिग़फ़ार कीजिए कि आप चल रहे हो, फिर रहे हो, आपकी ज़बानों पे इस्तिग़फ़ार हो। आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो के जरिए मुलाकात होगी, और हम आपको बताएंगे इस्तिग़फ़ार के वज़ाइफ, इस्तिग़फ़ार के तरीक़े और इस्तिग़फ़ार के वो सीगे जो मसनून हैं, जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाए हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा ही हमारे लिए बेहतरीन, आइडियल और नमूना है। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।